رائے صاحب، پرائم منسٹر نے کل بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہوں گے، تو اب بڑے شکوک و شبہات ہیں. ظاہر ہے ابھی خورشید شاہ صاحب سے بھی ہم نے بات کی، پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشنز ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو لیٹ ہوں گے؟ دیکھیں جی، اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں تو پھر حلقہ بندیاں بہت ضروری ہیں، اور حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں کم از کم 100 دن چاہیے. تو اس حوالے سے تو پھر الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی اگر 8 کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے 100 دن تو حلقہ بندی کے لیے چاہیے، اور پھر 3 مہینے الیکشن کے لیے چاہیے. تو پھر تو ڈیلے صاف نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اس کا مطلب ہے کہ فروری مارچ میں الیکشنز ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں پھر؟ نہیں، میرا خیال مارچ تک، اگر نئی سینسس کے مطابق الیکشن ہو تو پھر مارچ تک الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن کرا سکتے ہیں. تو رائے صاحب، اس سے پہلے ظاہر ہے آپ نے وزیر اعظم لگانا ہے، نگران وزیر اعظم. کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ نام جو بھی شارٹ لسٹ ہوں گے اس پہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا وزیر اعظم لگایا جائے گا. تو آپ نے نام دیکھ لیے ہیں، سوچ لیے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں کہ کون کون ہو سکتا ہے؟ اس میں پروسیجر یہ ہے کہ 3 نام میں نے دینے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، اور 3 نام وزیر اعظم صاحب نے دینے ہیں حکومت کی طرف سے. اب اپنے اتحادی ہے، پی ڈی ایم ہے، میں نے بھی، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے اور جی ڈی اے بھی ہے، ان سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں. ہم نے اپنے ایم این ایز کی جو اپوزیشن کے، ان کی ایک میٹنگ پچھلے دنوں کی تھی، ایک آج میٹنگ پھر دوبارہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی میری اور پرائم منسٹر صاحب کے نام دینے کا تقریباً 8-9 تاریخ تک ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس وقت تک انشاءاللہ ہم بھی 3 نام فائنل کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. تو اس کے بعد ان کی میرے ساتھ نشست ہوگی. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کسی ایک نام پہ ہم متفق ہو جائیں گے. یعنی آپ چیف الیکشن کمشنر تک یہ معاملہ نہیں جائے گا، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ معاملہ میں اور پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کے اس کو سالو کر لیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے نیب کے چیئرمین پہ بھی جو میں نے نام دیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی تھی، انہوں نے اتفاق کیا تھا. تو اب بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ، ان کے ساتھ میرا ایک پرانا، میں سینئر منسٹر بھی ان کے ساتھ پنجاب میں رہا ہوں، پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، یہاں بھی ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر ہوں. تو ایک اچھا ریلیشن شپ ہے میرا ان کے ساتھ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کوئی ایک نقطے پہ انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو جائیں گے. رائے صاحب، اسی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے الیکشن بھی پی ایم ایل این کی سیٹ پہ لڑنا ہے، آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو کریڈیبلٹی کیسے آئے گی اس نام کے اوپر؟ یہ اعتراض ہو رہا ہے. جی، وہ اعتراض تو جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ابھی تک میں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے اور کس پارٹی سے الیکشن لڑنا. یعنی ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نون کی سیٹ پہ الیکشن؟ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے. جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چند دنوں تک ریٹائر ہوں گے، اس کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں ہم متفقہ طور پہ کسی پارٹی میں جائیں، تاکہ ہمارا بھی ادھر جانے کا وزن ہو اور ان کو، اس پارٹی کو بھی فائدہ پہنچے. جی ظاہر ہے، اور ایک بڑا نمبر ہے آپ کے ساتھ، تو اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم 22 لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف یہ، اور سارے ہی ماشاءاللہ بہت قداور لوگ ہیں، سارے لوگ اپنے حلقوں میں بڑے پاپولر ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید بڑی ہے کہ ہم اکٹھے فیصلہ کریں گے. تو راجہ صاحب، اب 8 یا 9 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ 9 تک، پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وقت سے پہلے تو وہ ختم کی جائے گی 9 تاریخ کو. جی، اسمبلی 8 یا 9 کو دلیل ہو جائے گی. جو ابھی تک کے حالات ہیں اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے. تو نگران وزیر اعظم کی اس کے بعد مشاورت شروع ہو جائے گی، اور 1 ہفتے کے اندر، نہیں 3 دن کے اندر وہ مکمل کرنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں ہم وہ مشاورت مکمل کر لیں گے. تو ٹیکنوکریٹ ہوگا یا سیاستدان ہوگا؟ یہ سوال جو ہے سب سے زیادہ اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اور ہوگا کون؟ یہ تو ابھی مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ایک سوچ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کو لگایا جائے، کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں معاشیت پر کوئی تجربہ رکھنے والا آدمی اس مشکل وقت میں. دوسری سوچ یہ ہے کہ سیاستدان ہونا چاہیے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی
کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کا نام دیں, سیاستدان کا نام دیں, اور وہ بھی کوئی نام دیں گے تو پھر انشاءاللہ کسی پہ مشاورت ہوگی. لیکن راج صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ آیا تو پھر بھول جائے الیکشن 2 سال کے لیے یا ایک مدت کے لیے, اور اگر سیاستدان آیا تو وہ کرا دے گا الیکشن. تو پھر آپ اس بارے میں آپ کے بھی خدشات ہیں کیا؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن مارچ میں ہو جائیں گے, جو مجھے نظر آ رہا ہے. کہ اگر نئی جو سینسز ہے اس پہ الیکشن ہوئے تو پھر مارچ میں الیکشن مجھے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ مارچ میں سینٹ الیکشن بھی تو ہوں گے پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشن قومی اسمبلی کے ہو جائیں اور صوبائی اسمبلیوں کے ہو جائیں, کیونکہ سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک صوبائی اسمبلیاں نہ ہوئیں, تو اس لیے وہ الیکشن ضروری ہے. تو یہ جو سارے جو ٹیکنوکریٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کی پریفرنس کیا ہوگی کہ سیاستدان ہو یا ٹیکنوکریٹ ہو؟ میری پریفرنس ہوگی کہ جسے معاشی معاملات پہ عبور ہو وہ. تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ نہیں سیاستدان ہونا چاہیے. وہ انہوں نے اپنا پی ڈی ایم میں اپنی رائے دینی ہے. آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو میں تو یہ رائے دوں گا. بطور اپوزیشن لیڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو معیشت کا پتہ ہو چیزوں کو, جو یہ 3 مہینے جو بھی حالات ہیں اس سے نیچے کی طرف پاکستان نہ جائے, یا تو یہاں کھڑا رہے یا اس سے تھوڑا بہتر کر لے, ایسا بندہ ہونا چاہیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹس نے ہمیشہ ملک کو برباد ہی کیا ہے, یہ بھی ایک رائے ہے. یہ تو کہتے ہیں لوگ سیاستدانوں نے کیا, کوئی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ نے کیا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کیا ہے. اوور آل ہم سب کی غلطی ہے, اور ہماری سب نے اوور آل جو جس حالات میں آج پاکستان پہنچ گیا ہے اس میں ہم سب قصوروار ہیں. تو راج صاحب اگر الیکشن لیٹ ہوتا ہے یعنی مارچ میں ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ کوalition گورنمنٹ ہوگی, اسی طرح کی مخلوط حکومت بنے گی؟ زیادہ چانس مجھے یہی نظر آ رہے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے جو موجودہ حالات میں اس میں کوئی پارٹی بھی سویپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کا زور ہے, پنجاب میں نون لیگ کا کافی زور ہے, اسی طرح کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کافی اکثریت ہے. تو اس مجھے مخلوط حکومت اگلی نظر آ رہی ہے. تو اس کے زیادہ امکانات ہیں. بہت زیادہ. تو تحریک انصاف کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ تحریک انصاف نے جو 9 مئی کو اس ملک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے, اس کے بعد مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ, میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن انہوں نے جو ہمارے شہیدوں کے مجسمے توڑے ہیں, ان کو آگ لگایا ہے, تو میرا تو ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. ان کو سخت سے سخت اس کی سزا بھی دینی چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ سیاست کرے, ان کا لیڈر اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیاست کرے. باقی لوگ کریں, لیکن اس کو وہ پاکستان کے لیے ان کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتا. جو اس کے اقدامات ہیں 4 سال کے, اور پھر آخر کو 9 مئی نے اس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے. اس نے سب کو ڈائریکشن دے رکھی تھی کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے یہ کرنا ہے, اور اس کے ورکروں نے اس کی ڈائریکشن پہ عمل کیا. تو میں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس کی قیادت میں, اس کی سوچ کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے, جو بہت زیادتی ہے, اور اس کو کسی صورت سیاست کرنے کا پاکستان میں کوئی حق نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا, جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے یا دیگر کیسز؟ مجھے تو الیکشن سے پہلے وہ جیل میں نظر آ رہے ہیں. اچھا, ہاں جی. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ 18 کی طرح نہیں ہوگا کہ اس وقت میاں نواز شریف جیل میں تھے. ابھی وہ میاں نواز شریف نے وہ کام نہیں کیا خدا نخواستہ جو اس نے کیا ہے. اس نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے توڑے ہیں, جلائے ہیں, اس کے لیے کسی کا نرم گوشہ نہیں کسی بھی جگہ پہ. تو بطور جماعت بھی پی ٹی آئی پہ آپ کو لگتا ہے پابندی ہو سکتی ہے؟ ابھی بل تو آیا تھا, بے شک وہ ڈیفر ہو گیا لیکن آیا تو تھا. اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ کم ہے. ابھی جتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ اس کی پارٹی پہ پابندی لگے, اس پہ پابندی لگے, وہ کم ہے. کوئی اتنی بڑی سزا نہیں جتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ سارا سموتھلی ہو جائے گا, پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ نگران الیکشن اگر ڈیلے ہوتا ہے, اگر ان کے وزیر اعلیٰ ووٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے سی سی آئی کے اندر بھی مسئلہ ہوگا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارا کچھ ماشاءاللہ زرداری صاحب بڑا تجربہ رکھتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, فضل الرحمان ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکومت جو ہے اور ہم مل کے اس سارے مرحلے سے اچھے طریقے سے نکل جائیں گے, خوش اسلوبی کے ساتھ.
اور یہ اسموتھلی الیکشن جب بھی ہوگا اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت نئی فیصلے حکومت کرے بننی چاہیے اور اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو اور وہ ڈیلیور کر کے اس ملک کو جو مشکل حالات ہیں ان میں سے نکال سکے.